اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت اتنی مشہور و معروف ہے، اس کے مفاہیم و مطالب اتنے مشہور و معروف ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالم دین کو تو چھوڑ دیجئے، طالب علموں کو بھی جو درجہ ابتدائیہ میں ہیں انہیں بھی اس آیت کا مفہوم اور معنی بخوبی آتا ہے۔ عوام اہل سنت بھی علماء کرام کی زبان فیضان ترجمان سے متعدد دفعہ سن چکے ہیں، انہیں بھی معلوم ہوگا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ ہی کسی چیز کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، نہ ہی انہیں کسی چیز کا حزن و ملال ہوتا ہے، نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے، نہ ہی دنیا میں انہیں کسی چیز کی فکر لائق ہے اور نہ ہی آخرت میں انہیں کسی چیز کی فکر دامنگیر ہوگی۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ تمام غم و آلام سے پاک اور بری ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا ذہن کی حاضری دیں، مکمل طور سے ذہن کو حاضر کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس خاکدان گیتی پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس گلشن ہستی میں اللہ جل شانہ نے بے شمار اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے، بے شمار اولیاء کرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، اور ہر ولی کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرما کر، اللہ نے دنیا میں مبعوث فرما کر دین متین کی خدمت کرنے کے لیے، مخلوق خداوند قدوس کی خدمت انجام دینے کے لیے، گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے الگ الگ سرزمین اور الگ الگ علاقہ عطا فرمایا ہے۔ جب آپ اولیاء کرام کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں گے اور اولیاء کرام کے تاریخی آئینہ کو نگاہوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے اس خاکدان گیتی پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس گلشن ہستی میں سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا کو بھیجا، پیدا فرمایا، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا کو اللہ تعالی نے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کے شمع کو روشن کرنے کے لیے، مخلوق خداوند قدوس کی خدمت انجام دینے کے لیے، گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بغداد شریف کی سرزمین عطا فرمایا۔ ہاکذا سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا کو جب اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرمایا تو سرکار خواجہ غریب نواز کو دین اسلام کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے، گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، بد مذہبوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کرنے کے لیے اجمیر محلہ کی سرزمین عطا فرمائی۔ سیدنا سالار مسعود غازی کو اللہ نے بھیجا تو بہرائچ شریف کی سرزمین عطا فرمائی۔ حضور سیدنا سرکار وارث پاک کو بھیجا تو دیوا شریف کی سرزمین عطا فرمائی۔ سیدنا سرکار صابر پاک کو بھیجا تو کلیر شریف کی سرزمین عطا فرمائی۔ سیدنا سرکار
سرکار علاء الحق والدین کو بھیجا تو پنڈوا شریف کی سرزمین عطا فرمائی. سیدنا سرکار شاہ برکت اللہ کو بھیجا تو مارہرہ مطہرہ کی سرزمین عطا فرمائی. سیدنا سرکار اعلی حضرت کو بھیجا تو اللہ نے خدمت دین متین کے لیے اسلام کے شمع کو جلانے کے لیے بریلی شریف کی سرزمین عطا فرمائی. سیدنا سرکار میر عبد الواحد کو بھیجا تو بلگرام شریف کی سرزمین عطا فرمائی. سیدنا سرکار حافظ ملت کو بھیجا تو مبارک پور کی سرزمین عطا فرمائی. سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء کو بھیجا تو کیپٹل آف انڈیا ہندوستان کی راجدھانی دہلی عطا فرمایا. لیکن قربان جاؤ تاریخ السلطنت پر، قربان جاؤ تاجدار سیدنا پر، قربان جاؤ غوث العالم پر، قربان جاؤ زبدۃ العارفین پر، قربان جاؤ قدوۃ السالکین پر، قربان جاؤ سیدنا سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ پر. جب اللہ نے سیدنا سرکار مخدوم اشرف کو دنیا میں پیدا کرنا چاہا تو پیدا کیا سمنان کی سرزمین پر، اور دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے شمع کو جلانے کے لیے صوبہ اتر پردیش کی مقدس سرزمین کی چھوٹا مقدسہ کی سرزمین عطا فرمائی. سرکار مخدوم اشرف کی چھوٹا مقدسہ کی سرزمین پر باذن اللہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے شمع کو جلانے کے لیے، خدمت خلق انجام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور یہی کچھوچا مقدسہ ہے کہ کچھوچا کی سرزمین پر سرکار مخدوم اشرف تشریف لاتے ہیں تو اس طرح خدمت دین حنیف انجام دیتے ہیں، اس طرح مخلوق خداوند قدوس کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، اس طرح اسلام کے پرچم کو لہراتے ہیں، اس طرح اسلام کے شمع کو روشن فرماتے ہیں کہ اسی شمع کی روشنی میں آپ کی ذات کریمہ ہر چہار جانب متعارف ہو جاتی ہے، اور اسی شمع کی روشنی میں آپ کی ذات کریمہ ہر چہار جانب متعارف ہو جاتی ہے، اور خدمت دین حنیف کی برکتوں سے ہر چہار جانب رہنے والے انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت جا کر بس جاتی ہے. اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے دلوں میں میرے اشرف کی محبت پائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج قوم کا نوجوان ہے وہ بھی میرے اشرف کا نام لے رہا ہے، آج قوم کا بچہ ہے وہ بھی میرے اشرف کا نام لے رہا ہے، آج قوم کا بوڑھا ہے وہ بھی میرے اشرف کا نام لے رہا ہے. یہ تو اشرف نام لینا اپنوں کا کام ہے، اپنے لے رہے ہیں. اپنے کے اپنوں کے علاوہ جب اخیار پر آپ نظر کریں گے تو اخیار بھی میرے اشرف کا نام لے رہے ہیں. اور ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک اس دنیا کا وجود قائم رہے گا میرے اشرف کا نام یہی چلتا رہے گا. اور جب تک دھرم پور میں سیدنا سرکار مخدوم اشرف کے یہ دیوانے رہیں گے، دھرم پور کی سرزمین پر میرے اشرف کا تذکرہ یہی چلتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن مخدوم سمنا، جشن مخدوم سمنا، ذکر امام حسین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سیدنا سرکار مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی محفل آپ سجا کر کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی وہ عظمت و شان ہے، وہ کمال اور مرتبہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آپ کی جلوہ گری ہونے سے پہلے
آپ کی عظمت و شان کا ذکر دنیا میں ہو جایا کرتا ہے، آپ کے کمال اور مرتبہ کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ دنیا میں ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے پہلے آپ کی عظمت و شان کے بارے میں خوشخبری سنا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے نام کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ آؤ ذہن کو حاضر کرو اور دیکھو سرکار مختوم اشرف کی عظمت و شان کیا ہے، سرکار مختوم اشرف کے کمال اور مرتبہ کا عالم کیا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، آپ دنیا میں ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی عظمت و شان کے بارے میں خوشخبری سنائی جاتی ہے، آپ کے کمال اور مرتبہ کے بارے میں بشارت سنائی جاتی ہے۔ شہر سمنان میں ایک بزرگ ایک مجذوب تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، اور سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی ابراہیم ہی تھا، مجذوب کا نام بھی ابراہیم، اور سرکار مخدوم اشرف کے والد محترم کا بھی نام ابراہیم ہے۔ سیدنا سرکار مخدوم اشرف کے والد بزرگوار شہر سمنان کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، سلطان سید ابراہیم ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ مال و دولت کی کوئی کمی ہے، نہ عیش و عشرت کی کوئی کمی ہے۔ اگر کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کی طرف تو صرف اولاد نرینہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تقریباً 3 بیٹیاں آپ کی طرف ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی کوئی دولت آپ کی طرف نہیں تھی، اولاد کی کوئی نعمت آپ کی طرف نہیں تھی، اس لیے آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے پر کبھی کبھی آپ کبیدہ خاطر ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ افسردگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہی محل کے اندر سرکار مختوم اشرف کے والد بزرگوار سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالی عنہ محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بیٹا نہیں ہے، اولاد کی دولت نہیں ہے، اس لیے آپ کبیدہ خاطر ہیں، مغموم حالت کے شکار ہیں۔ اسی اثنا میں شہر سمنان کے اندر رہنے والے مجذوب حضرت ابراہیم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے سلطان سید ابراہیم، تمہیں مغموم حالت کا شکار دیکھ رہا ہو، تمہیں میں مغموم حالت کا شکار دیکھ رہا ہو، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ آپ نے اظہار کیا، آپ نے ظاہر کیا کہ میری طرف اولاد کی کوئی نعمت نہیں ہے، میرے طرف میرے بعد کوئی وارث نہیں نظر آ رہا ہے، میرے بعد میری حکومت اور سلطنت کے پاکدور کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے مجھے افسوس ہے، اس بات کو لے کر کے میں مغموم حالت کا شکار ہو۔ مجذوب حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں آپ کی خاطر اولاد کی دعا کی، آپ کی خاطر اولاد کی دعائیں مانگی، اور مجذوب صاحب حضرت ابراہیم نے کہا، اے سلطان سید ابراہیم، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ کون بشارت سنا رہا ہے؟ شہر سمنان کے اندر موجود ایک مجذوب جن کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ مجذوب حضرت ابراہیم کی دعا اور خوشخبری سنانے کے بعد میں ایک رات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر سمنان کے بادشاہ اور حکمراں ہیں، آپ کے خام میں تشریف لاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم جو سرکار کے والد بزرگوار ہیں، ان کے خام میں تشریف لاتے ہیں۔ عالم گویا میں حضرت سلطان سید ابراہیم میرے حضور کی جلوہ کا دیدار کرتے ہیں، میرے حضور کے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں، اور میرے حضور سلطان سید ابراہیم سے فرماتے ہیں، اے ابراہیم،
تو اس بات سے مغموم حالت کا شکار رہا کرتا ہے کہ تیری طرف اولاد کی کوئی نعمت نہیں ہے، تو اس بات کو لے کر کے مغموم حالت کا شکار پڑاہے بتائے ہوا کرتا ہے کہ تیرے پاس تیرے حکومت اور سلطنت کے پاس دور کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے ابراہیم، تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قریب اللہ تعالیٰ تجھے دو بیٹا عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام معرف رکھنا۔ جو اشرف ہوگا وہ تیرا بڑا بیٹا ہوگا، اس کی عظمت و شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا اور اللہ کا ولی ہونے کے ساتھ میرا محبوب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، جشن مخدوم سمنا، جشن مخدوم سمنا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تجھے میرے حضور کی اس بشارت کے بعد سن 708 ہجری میں سیدنا سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن کی۔ کتنے سال؟ 4 ماہ 4 ماہ 4 دن۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو خاندانی روایت کے مطابق آپ کے لیے رسم بسم اللہ خوانی کی تقریب سعید منعقد کی گئی، اور اس رسم بسم اللہ خوانی کی تقریب تحسین میں سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ کی رسم بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی، بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کر لی گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 7 برس کی، کتنے برس کی؟ 7 برس کی ہوئی۔ جب آپ 7 برس کے ہو گئے تو پورا قرآن قرات سبا کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کر کے حافظ قرآن ہو گئے، اور جب آپ کی عمر 7 برس سے آگے جاتی ہے، 7 برس کراس کر کے 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 جب آپ کی عمر 7 دنی 14 سال کی عمر ہوتی ہے، جب آپ 14 سال کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو آپ علم قرآن بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم تفسیر بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم قرآن بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم عقائد بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم فقہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم کلام بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم معانی بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم بلاغت بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم معانی بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم بدیع بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم ریاضی بھی حاصل کر لیتے ہیں، علم جغرافیہ بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ المختصر یہ کہ سرکار مخدوم اشرف کے زمانے میں جتنے بھی علوم مروجہ تھے، سارے کے سارے علوم مروجہ آپ حاصل کر لیتے ہیں، اور سارے علوم مروجہ حاصل کر کے آپ تمام علوم و فنون کے جامع اور حامل ہو جاتے ہیں، آپ تمام علوم حاصل کر لیتے ہیں، آپ تمام علوم کے جامع ہو جاتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف کے علم کا عالم یہ تھا، سرکار مخدوم اشرف کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ جس شہر میں جاتے تھے، جس قریہ میں جاتے تھے، جس آبادی میں جاتے تھے،
اس آبادی کے لوگوں سے اسی آبادی کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے. جس شہر و بستی میں جاتے تھے اس بستی کے باشندگان سے آپ اسی بستی والوں کی زبان میں گفتگو کرتے. جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کے لوگوں سے اسی شہر کی زبان میں گفتگو فرماتے. جس اسٹیٹ میں جاتے تھے اس اسٹیٹ کے لوگوں سے اسی اسٹیٹ کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے. جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کے لوگوں سے اسی ملک کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے. اور گفتگو ہی صرف نہیں فرماتے تھے, گفتگو فرمانا تو بہت دور کی بات ہے. سرکار مخدوم اشرف کے علم کا عالم یہ تھا کہ جس ملک میں جاتے تھے اس ملک والے سے اسی زبان میں گفتگو تو فرماتے ہی تھے, مزید جب آپ اس ملک سے تشریف لاتے تھے, جب اس ملک سے آپ کی واپسی ہوتی تھی تو اسی ملک کی زبان میں ایک کتاب لکھتے تھے اور اس کتاب کو لکھ کر کے مخدوم اشرف اس ملک والے کے حوالے کر کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, جشن مخدوم سمنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ان کے علم کا عالم تھا. مت سمجھنا کہ صرف ولی ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. کیا بات ہے, زندہ باد. جو ولی ہے پہلے وہ عالم ہے, اس لیے کہ ولایت بلا علم نہیں حاصل ہوتی. چاہے اللہ تعالی اپنے بندے کو ولی بنانے سے پہلے اسے ظاہری علم عطا کر دے, اور ظاہری علم اگر نہیں عطا کر رہا ہے تو ولایت کا تاج عطا کرنے سے پہلے اللہ اسے باطنی علم ضرور عطا کرے. چونکہ ولایت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے. جو ولی ہے وہ عالم ہے, جو ولی ہے وہ کیا ہے, عالم. تو سرکار مخدوم اشرف ولی بھی تھے اور اپنے دور اور زمانے کے زبردست عالم دین اور عالم ربانی. تو 14 سال کی عمر میں سرکار مخدوم اشرف تمام علوم مروجہ حاصل کر لیے تھے. جب آپ 15 سال کے, کتنے سال, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب کی بلا, حضور سید صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید صاحب کی بلا, حضور سید صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جس عظیم ذات, جس عظیم شخصیت کافی دیر سے ہم اور آپ سارے حضرات منتظر تھے, وہ عظیم ذات, وہ عظیم شخصیت ہمارے اور ہماری نگاہوں کے سامنے کرسی پر جلوگر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تیر طریقہ رہبر راہ شریعت, گلے گلزار اشرفیت, حضور سیدی سندی آقائی مولائی الحاظ سید خلیق اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی مد ظلہ النورانی تشریف فرما ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت کے چہرے کے دیدار کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی حضرت کو
عمر خضری اور بغدے سے مدری عطا فرمائے. حضرت کے سائے عاطفت کو ہم سارے لوگوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ تا دیر قائم و دائم رکھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ جب سرکار مختوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انا کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو آپ تخت سلطنت پر بیٹھ گئے اور 10 سال تک آپ حکومت کے کاموں کو انجام دیتے رہے. جب 10 سال حکومت کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے ہو گئے اور آپ کی عمر پاک ایک روایت کے مطابق 25 سال کی ہوئی تو آپ نے سلطنت کو ترک کر دیا. حکومت کو آپ نے ترک کر دیا اور حکومت کو ترک کر کے وصال حق اور خدمت اسلام کے لیے سمنا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کی طرف چل پڑے. تقریباً 2 سال کے عرصے میں مختلف اور متعدد مقامات کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے آپ اپنے مرشد برحق حضور سیدنا سرکار علاء الحق والدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پنڈوا شریف کی سرزمین پر پہنچے. چند سالوں تک مرشد حق برحق کی خدمت میں آپ رہے. پھر وہاں سے آپ مرشد برحق کی اجازت سے اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے، اسلام کے شمع کو جلانے کے لیے، مخلوق خداوند قدوس کی خدمت کرنے کے لیے چھوٹا شریف کے لیے عازم سفر ہوئے. ایک قافلے کے ساتھ آپ وہاں سے رفتے سفر باندھتے ہیں. جب آپ پنڈوا شریف کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں قافلے کے ساتھ تو راستے میں ایک جگہ ظفرآباد پڑتا ہے. جب ظفرآباد کی شاہراہ سے آپ کا گزر ہوتا ہے، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے بالاختصار میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو میرے دان حضرت کے نصیحت آمیز کلمات سے بھی مستفیض ہونا ہے. تو جب سرکار مختوم اشرف قافلے کے ساتھ چلے اور ظفرآباد کی سرزمین پر پہنچے، ظفرآباد کی شاہراہ عام سے آپ کا گزر ہو رہا تھا. جو قافلہ آپ کے ساتھ تھا اس قافلے میں آپ کے ایک مرید و معتقد حضرت مولانا گلخنی بھی تھے. جب آپ شاہراہ عام سے گزر رہے تھے، قافلہ آپ کا گزر رہا تھا تو شاہراہ عام پر ایک حسین و جمیل خوبصورت مورتی بنی ہوئی رکھی ہوئی تھی. مولانا گلخنی چونکہ افغان کے رہنے والے تھے، انہوں نے مورتی نہیں دیکھا تھا. مورتی کیا چیز ہوتی ہے؟ خوبصورت حسین و جمیل وہ مورتی ہے جو ظفرآباد کی شاہراہ عام پر ہے، ظفرآباد کی شاہراہ عام پر بنی ہوئی رکھی ہے. جب مولانا گلخنی کی نگاہ اس خوبصورت حسین و جمیل مورتی پر پڑتی ہے تو اس مورتی کو دیکھنے میں مہ اور مستغرق ہو جاتے ہیں. مورتی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. قافلہ وہاں سے آگے گزر جاتا ہے. اس طرح مورتی
مورتی کے حسن و جمال میں مہو اور مشغول ہے کہ قافلہ ان کے پاس سے آگے گزر جاتا ہے، قافلہ کے آگے گزر جانے کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جب کچھ دور قافلہ آگے گزر جاتا ہے، سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ پلٹ کر قافلے کی طرف نظر کرتے ہیں تو آپ کی نظریں پاک کیا دیکھتی ہے؟ قافلے میں جتنے لوگ پنڈوا شریف سے چلے تھے سارے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن قافلے میں پنڈوا شریف سے مولانا گلخنی بھی چلے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا، قافلہ والوں سے دریافت کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ پنڈوا کی سرزمین سے میرے ساتھ جتنے لوگ چلے تھے سارے لوگ تو نظر آ رہے ہو، سارے لوگ دکھائی دے رہے ہو، لیکن مولانا گلخنی نظر نہیں آ رہے ہیں، گلخنی کہاں ہے؟ سرکار مخدوم اشرف سے اہل قافلہ عرض گزار ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور پیچھے شاہراہ عام پر ایک حسین و جمیل مورتی رکھی ہوئی تھی، اس مورتی کو گلخنی دیکھنے لگے تھے، شاید اسی مورتی کو ابھی وہ دیکھنے ہی میں موہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف بجائے آگے جانے کے، بجائے آپ آگے تشریف لے جانے کے، وہیں سے آپ اپنے قدم کو پیچھے کی طرف موڑ دیتے ہیں اور مولانا گلخنی جس مقام پر کھڑے ہو کر مورتی کو دیکھ رہے تھے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف کیا دیکھتے ہیں؟ واقعی مولانا گلخنی اسی حسین و جمیل خوبصورت مورتی کو دیکھنے میں موہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف بالکل قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح مولانا گلخنی مورتی کو دیکھنے میں موہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف کے اپنے پاس کھڑے ہونے کا احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہے، احساس تک نہیں ہو پا رہا ہے۔ جب انہیں آپ کے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوا تو آپ نے یعنی کہ سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اپنے دست شفقت کو مولانا گلخنی کے پشت پر رکھا۔ ادھر میرے سرکار اشرف کے دست شفقت کا مولانا گلخنی کے پشت پر رکھنا تھا، انہیں احساس ہوتا ہے میری پیٹھ پر کسی نے اپنے ہاتھ کو رکھا ہے، پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ پشت پر میرے رکھنے والا ہاتھ کوئی عام نہیں شخص نہیں ہے بلکہ میرے مرشد برحق سیدنا سرکار مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ شرمندگی سے اپنے سر کو سرکار مخدوم اشرف کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور شرمسار ہو جاتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف انہیں لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں گلخنی کیا تمہیں وہ مورتی پسند آ گئی ہے؟ اے گلخنی کیا تم اس مورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مولانا گلخنی نے اس بات میں اشاروں میں جواب دیا۔ ان کے اشارے میں جواب دینے کا مطلب یہ تھا حضور اس مورتی کو مجھے حاجت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مورتی میری ہو جائے۔ سرکار مخدوم اشرف کے تصرف و اختیار اور پاور کو دیکھو، اللہ نے انہیں کتنا بڑا تصرف اختیار عطا فرمایا تھا کہ اللہ کی عطا سے سرکار مخدوم اشرف غیر جاندار کو جاندار بنا دیا کرتے تھے، غیر ذی روح کو ذی روح بنا دیا کرتے تھے۔ وہ پاور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا جس چیز کے اندر جان نہیں ہوتی تھی آپ چاہتے تھے تو جان پیدا کر دیتے تھے، آپ چاہتے تو اسے جان والی بنا دیتے تھے۔ سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں گلخنی اگر مورتی چاہتا ہے تو مورتی کے پاس جا اور مورتی سے مخاطب ہو کر کہہ دے میرے مرشد برحق نے مجھے تجھے بلایا ہے، میرے مرشد برحق نے تجھے یاد کیا ہے، میرے مرشد برحق نے تجھے طلب کیا ہے۔ اے گلخنی جا مورتی سے کہہ دے، مورتی سے تو کہے گا تو مورتی کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ مولانا گلخنی ہے سرکار مخدوم اشرف کے حکم اور ارشاد کے مطابق مورتی کے پاس جاتے ہیں، وہ مورتی جس کے اندر جان نہیں ہے، وہ مورتی جو ایک بے جان ہے،
کے مطابق پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مورتی تو چل، میرے مرشد نے تجھے بلایا ہے، اے مورتی چل، میرے مرشد نے تجھے بلایا ہے، اے مورتی چل، میرے مرشد نے تجھے بلایا ہے۔ مولانا گلفنی کا 3 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ مورتی سے مخاطب ہونا تھا کہ مورتی، اپنی اس مورتی کے اندر جان آ جاتی ہے، اور وہی مورتی جو ابھی تک بے جان تھی، جاندار ہو کر کے وہ مورتی پورے گوشت کے ساتھ انسانی شکل اختیار کر کے تیار ہو جاتی۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مخدوم سمنا، فیضان مخدوم سمنا، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ سرکار مخدوم اشرف نے اپنے تصرف و اختیار اور پاور سے بے جان مورتی کو جاندار مورتی بنا دیا، اور صرف جاندار بنایا ہی نہیں، مولانا گلفنی کے ساتھ میں سرکار مخدوم اشرف نے اس مورتی کا جو اب جاندار ہو گئی ہے نکاح، اور ان کی نسل سے اولاد بھی ہوئی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، یہ تصرف اختیار عطا فرمایا ہے کہ چاہیں تو بے جان کو جانتا چاہتا۔ یہ عظمت و شان سرکار مخدوم اشرف کی ہے، وہ کمال اور خوبی سرکار مخدوم اشرف کی ہے کہ عام اشخاص تو عام ہے، عام اشخاص کے علاوہ اولیاء بھی اس بات کے متمنی ہوتے تھے، اس بات کے خواہش مند ہوتے تھے، اس بات کے آرزو مند ہوتے تھے کہ جب میرا وصال ہو تو میرے جنازے کی نماز کوئی دوسرا نہ پڑھائے تو تارک السلطنت غوث العالم، میرا وصال ہو تو میری نماز جنازے کی نماز کوئی اور نہ پڑھائے، بلکہ سرکار مخدوم اشرف کی چھوچا مقدسہ والے جو پڑھائے۔ اولیاء کرام میں سے جن اولیاء کرام نے اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ جب میرا وصال ہو، جب میرا انتقال ہو، جب میری رحلت ہو تو میرے جنازے کی نماز کوئی دوسرا نہ پڑھائے، تارک السلطنت پڑھائے، میرے جنازے کی نماز کوئی دوسرا نہ پڑھائے، تاجدار سر نہ پڑھائے، میری جنازے کی نماز کوئی دوسرا نہ پڑھائے، سبقت العارفین پڑھائے، قدوۃ السالکین پڑھائے، سرکار مخدوم اشرف پڑھائے۔ اس ولی کا نام سیدنا سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ قبل وصال چند وصیتیں فرماتے ہیں، اپنے تمام مریدین معتقدین متوسلین کو اکٹھا فرماتے ہیں اور وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدین معتقدین متوسلین، میری فلاں فلاں وصیتیں تم سے ہے، اور جہاں فلاں فلاں وصیتیں ہیں ان تمام وصیتوں میں سے یہ بھی ایک وصیت ہے کہ جب میری روح قبض منصری سے پرواز کر جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھائے گا، میرے جنازے کی نماز اگر کوئی پڑھائے گا تو اشاروں میں سیدنا سرکار شرف الدین یحییٰ منیری نے سرکار مخدوم اشرف کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور کہا تھا میرے انتقال کر جانے کے بعد میری جنازے کی نماز سرکار تارک السلطنت مخدوم سمنا پڑھائیں گے۔ جب سرکار شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کو غسل و کفن دے دیا جاتا ہے، باری آتی ہے، مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ آپ کی
जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? तो वसीयत के मुताबिक जो आपने वसीयत की थी, जिस वसीयत को आपने 3 शर्तों के साथ मशरूत फरमाया था, उन 3 शर्तों के साथ मशरूत शख्स नजर नहीं आता है। आपने जब वसीयत की थी तो कहा था मेरे जनाजे की नमाज कोई ऐसा शख्स नहीं पढ़ा सकता है, हर शख्स नहीं पढ़ा सकता है, मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जो सातों क़िरात का हाफ़िज़ कुरान होगा। मेरी जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा तो सातों क़िरात का हाफ़िज़ होने के साथ साथ सहीहुन नसब सैयद होगा। मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा तो सहीहुन नसब सैयद होने के साथ साथ तारिक सल्तनत होगा। यानी वो पढ़ाएगा जो पढ़ाएगा जिसने सल्तनत को ठुकरा दिया हो, जिसने हुकूमत को लात मार दिया हो, जिसने इक़्तिदार को छोड़ दिया हो, जिसके अंदर ये 3 शर्तें पाई जाएंगी, ये शराइत सलासा मौजूद होगी, वही मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा मेरे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता है। जब आपका विसाल हुआ, जनाजा तैयार हो गया, गुस्ल कफन दे दिया गया, तो शर्त के मुताबिक कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला सामने नहीं ठहर रहा था। एक शख्स थे जिनका नाम शेख खिलाई था। शेख खिलाई आबादी से निकल करके बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें एक काफिला नजर आता है। क्या देखते हैं कि एक काफिला है जो हमारी आबादी की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। शेख खिलाई भी काफिले की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जब शेख खिलाई उस काफिले के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? उसी काफिले के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला शख्स नजर आ रहा है। उसी काफिले के अंदर एक नूरे विलायत से चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि वो चमकता हुआ चेहरा वाला कौन था? उस पेशानी पर नूरे विलायत से जगमगा रही थी, कौन था? वो कोई और नहीं था, उसी को तारिक सल्तनत कहा जाता है। वही गौसुल आलम है, वही ताजदार सिन्ना है। शेख खिलाई समझ जाते हैं कि काफिले के अंदर ये मौजूद शख्स कोई आम शख्स नहीं है, ये शख्स कोई आम बशर नहीं है, ये पहुंचा हुआ शख्स नजर आ रहा है। शेख खिलाई करीब से करीब तर होते हैं, समझ जाते हैं सरकार शरफुद्दीन याहिया मनियरी ने जिसके बारे में अपने जनाजे की नमाज की वसीयत की थी, शायद ये वही शख्स है। इसलिए शेख खिलाई 3 सवालात कायम करते हैं। कहते हैं ए नूरानी चेहरे वाले शख्स, आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप सहीहुन नसब सैयद हैं? तो उस नूरानी चेहरे वाले ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहीहुन नसब सैयद हूं। शेख खिलाई ने दूसरा सवाल कायम करते हुए पूछा था ए नूरानी चेहरे वाले, जानना चाहता हूं तुमसे क्या आप तारिक सल्तनत हैं? सरकार मखदूम अशरफ ने फरमाया था बिफज़लिही तआला बिकरम हबीबिहिल आला, मैं तारिक सल्तनत ही हूं। शेख खिलाई ने पूछा था क्या आप सहीहुन नसब सैयद तारिक सल्तनत के साथ साथ में सातों क़िरात के हाफिज़ भी हैं? सरकार मखदूम अशरफ ने फरमाया था बिफज़लिही तआला बिकरम हबीबिहिल आला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सातों क़िरात का हाफिज़ हूं। उस सातों क़िरात का हाफिज़ मैं उस वक्त हो गया था जब मेरी उम्र महज 7 साल की थे। 7 साल की उम्र में मैं सातों क़िरात का मैं हाफिज़ कुरान हो गया था। शेख खिलाई समझ जाते हैं ये नूरानी चेहरे वाला वही शख्स है जिसके बारे में शरफुद्दीन याहिया मनियरी ने अपने नमाज जनाजा पढ़ाने की वसीयत की थी। बड़े ताज़ीम और तकरीम के साथ शेख खिलाई सरकार मखदूम में अशरफ को लाते हैं और आप नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। सरकार शरफुद्दीन याहिया मनियरी की नमाज जनाजा आप फरमाते हैं, आप पढ़ाते हैं, सारे लोग हाज़रीन आपकी इब्तिदा में आपकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। अब आपको आपकी नमाज जनाजा पढ़ करके सुपुर्दे खाक किया गया। अब जरा ज़हन को हाजिर करें और देखें अल्लाह के वली का तसर्रुफ इख्तियार, अल्लाह के वली का पावर, अल्लाह ने कितना
اپنا پاور اپنے ولیوں کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہے، ابھی آپ کو سپرد خاک کیا گیا ہے، سپرد خاک کیے ہوئے ہیں، دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن ہفتہ عشرہ سال 2 سال نہیں گزرا تھا، ابھی چند ہی لمحات گزرے تھے، آپ اپنے ہاتھ کو قبر کے باہر نکال دیتے ہیں، آپ اپنے دست مبارک کو اپنی قبر کے باہر نکالتے ہیں، جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہیں محو حیرت ہو جاتے ہیں، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جن کو ابھی سپرد خاک کیا گیا ہے، جن کو ابھی مٹی دی گئی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو قبر کے باہر نکال دیا ہے، لوگ محو حیرت ہو کر سرکار مختوم اشرف کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر کے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور شیخ منیری نے اپنے ہاتھ کو قبر کے باہر نکال دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مختوم اشرف رضی اللہ تعالی عنہ شیخ منیری کی قبر کے پاس تشریف لاتے ہیں اور مراقبہ فرماتے ہیں، مراقبہ فرمانے کے بعد میں آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ بذریعہ الہام آپ کو وہ علم دیا جاتا ہے کہ شیخ منیری نے اپنی زندگی میں مردان خیر سے ایک ٹوپی پائی تھی اور جہاں انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی تھی، انہی تمام وصیتوں میں سے وہ تھی ایک وصیت ان کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے جسد اقدس کے ساتھ میری اس ٹوپی کو بھی میری قبر میں رکھ دے گا۔ اے لوگوں، تم لوگ اس ٹوپی کو قبر میں رکھنا بھول گئے ہو، اسی ٹوپی کو لینے کے لیے شیخ منیری نے اپنے ہاتھ قبر کے باہر نکالا ہے۔ لوگ اس وصیت کے مطابق تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے واقعی شیخ منیری نے جہاں بہت ساری وصیتیں کی تھی، انہی میں سے یہ بھی ایک وصیت ان کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے جسم کے ساتھ میری ٹوپی کو بھی رکھ دینا۔ ٹوپی آپ کے ہاتھ پر رکھی جاتی ہے، جیسے آپ کے نکلے ہوئے ہاتھ پر وہ ٹوپی رکھی جاتی ہے، آپ ٹوپی لے کر اپنے ہاتھ کو قبر کے اندر کر لیتے ہیں۔ اب ذرا ذہن کو حاضر کرو اور سوچو یہ اللہ کے ولیوں کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ولیوں کا یہ پاور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ولی جس طرح دنیا میں تصرف و اختیار کا حق اور درجہ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا سے جانے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی اپنی قبروں میں بھی تصرف و اختیار کا حق اور درجہ رکھتے ہیں، تصرف و اختیار اور پاور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار شیخ منیری نے اپنے ہاتھ کو قبر سے باہر نکال دیا تھا۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں سارے اولیاء کرام اپنے مزاروں میں ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ اور باحیات تھے، اس لیے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار آخر۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف وہ انتقال کر جاتے ہیں، جگہ بدل اللہ کے ولی اپنے مزاروں میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے وہ دنیا میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے مزاروں پر ہم حاضری دیتے ہیں۔ معاذ اللہ اگر مردہ ہوتے تو ہم ہرگز نہیں جاتے، زندہ ہیں اس لیے ہم جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں عریضہ پیش کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، اپنی خواہش کو اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی ہماری ان درخواستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، ہماری مانگے ہوئی دعائیں ان کی چوکھٹ سے پوری ہو جایا کرتی ہیں۔
وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو انہی چند جملوں کے ساتھ ختم کر رہا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اس محفل پاک کو جو منسوب آپ نے کیا ہے سرکار مختوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف، اس سال آپ نے سجایا، اس سے پہلے بھی آپ ہر سال سجاتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں قاری صاحب نے بتایا۔ ہر سال ایسے ہی آپ مخدوم اشرف کے اس مبارک محفل کو اعلیٰ پیمانے پر سجانے کی کوشش کرتے رہیں۔ میں کہتا ہوں مخدوم اشرف کے محفل کو سجاتے رہو گے تو انشاءاللہ تمہارے گھروں میں کبھی جنات داخل نہیں۔ تمہارے گھر کی بات تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری آبادیوں میں جنات داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مخدوم اشرف کا در ایسا ہے کہ کتنا بھی بڑا دیو ہو، سرکش جن ہو، جاتا ہے تو واپس اللہ کی بارگاہ کی دعا ہے مولا تعالیٰ سرکار مخدوم اشرف اور تمام اولیاء کرام علیہم الرحمت و رضوان سے ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو سچی محبت عطا فرمائیں، سچی عقیدت عطا فرمائیں اور ان کے یاد میں ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو یہ محفلیں سجانے کی توفیق خیر عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔